انٹرنیٹ ہے، اس کے ذریعے ہمارے گھروں میں ہمارے بچوں کے پاس جو غیر کا مواد پہنچ رہا ہے، تو اس سے ہم ان کے اذہان کو کیسے محفوظ رکھیں؟ یہ جو آپ نے کہا کہ درپیش آنے والے چیلنجز کا مقابلہ، خاص طور پر یہ جو سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، جو لوگوں کو، نوجوان کو گمراہ کرنے کی طرف جی زیادہ دعوت دیتا ہے، اس میں کیا ذمہ داری ہونی چاہیے؟ تو میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اگر کسی کے ساتھ جنگ ہو تو جو دشمن کے پاس اسلحہ ہو، آپ اسی اسلحے کے ساتھ دشمن کے ساتھ مقابلہ کریں گے۔ ماشاء اللہ۔ مثال کے طور پر اگر کسی کے پاس تلوار ہے تو آپ کے پاس تلوار یا نیزہ ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کا مقابلہ کریں۔ لیکن اگر کسی کے پاس بندوق ہو، کلیشن کاپ ہو، اور آپ کے پاس اگر تلوار ہو تو آپ اس کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے۔ جی تو آپ کے پاس بھی کم از کم اس لیول کا ہتھیار اور مقابلہ کرنے کے لیے اوزار ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کا مقابلہ کر سکیں۔ تو اب جو یہ جو زمانہ ہے نا، یہ سوشل میڈیا کی جنگ کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں آپ کی ذمہ داری بھی یہ بنتی ہے، نوجوانوں کی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ اس سوشل میڈیا کے زمانے میں جہاں لہو اور لعب اور بے رہا روی کے مواقع زیادہ ہیں، تو ہمارے نسل کو بھی چاہیے کہ اس کا مقابلہ، سوشل میڈیا کا مقابلہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہی کرے۔ یعنی اس درپیش آنے والے چیلنج کا مقابلہ جو دشمن اسلحہ استعمال کر رہا ہے، ہم اسی اسلحے کو مثبت طریقے سے استعمال کریں تاکہ نوجوان کی اصلاح ہو سکے۔ یہ آپ کے سوال کا پہلا حصہ۔ دوسری بات کہ سوشل میڈیا بہت کارگر ہے۔ جی ہم اپنے خطبات میں جس طرح دوسری کوشش کرتے ہیں، اسی طرح نوجوان نسل کو مائل کریں کہ آپ سوشل میڈیا کی طرف آئیں اور اس میں مثبت پیغامات کو دیکھیں، مثبت پیغام کو شیئر کریں، مثبت پیغام کو دیکھیں اور دوسروں تک پہنچائیں تاکہ ان کی جو اچھی تربیت ہے وہ بھی ہو سکے۔ اور الحمدللہ یہ جو آپ نے قدم اٹھایا ہے، یہ بھی ان اقدام میں سے ایک قدم یہ بھی ہے تاکہ سوشل میڈیا کا مقابلہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو سکے، دشمن کی چالوں کا مقابلہ ہماری تدبیر جو دشمن کی چالوں کو ناکارہ بنا سکے اسی کے ذریعے سے ہو سکے۔